اس میں سے پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے، حلال راستے سے یا حرام راستے سے۔ آج ہم اپنے گرد و پیش میں اگر دیکھتے ہیں تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بس ایک دھن، ایک فکر، ایک لگن، ایک سوچ، ایک تڑپ ہے کہ گھر میں مال آنا چاہیے، مکان اچھا ہونا چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے، خوراک لباس اچھا ہونا چاہیے، پیچھے سے مال جہاں سے بھی آئے اس کی پرواہ بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں، جن پر اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی نظر آتا ہے کہ جب ایک ایک درہم، ایک ایک دینار کے اوپر چیک اور بیلنس ہے کہ کہیں ہمارے مال دولت کے اندر حرام کا ایک درہم بھی شامل نہ ہو جائے۔ جس بزرگ ہستی کے نام پر اس جامعہ کا نام ہے، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری، امام بخاری کا نام محمد ہے، یہ بخاری ان کا لقب ہے، اور انہی امام بخاری کے نام پر اس جامعہ کا نام جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ایک تاجر تھے۔ اپنی وفات سے قبل انہوں نے ارشاد فرمایا، ہدی الساری مقدمہ فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری کے اندر یہ قول موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اپنی وفات سے قبل فرمایا کہ میرے مال میں ایک درہم نہ حرام کا ہے اور نہ شک اور شبہ کا ہے۔ اس دور میں دو کرنسیاں چلتی تھیں، ایک دینار اور ایک درہم۔ دینار سونے کا سکہ ہے، 4.25 گرام سونے کا ایک سکہ، اس کو دینار کہتے تھے، اور درہم چاندی کا سکہ ہے، 2.975 گرام چاندی کا ڈھالا ہوا سکہ، اسے درہم کہا جاتا تھا، دینار نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی باوجود اس بات کے کہ تاجر ہیں، مالدار ہیں، لیکن اپنی کمائی، اپنی دولت کے متعلق کہتے ہیں کہ میری یہ ساری جائیداد، دولت، پراپرٹی کے اندر ایک درہم بھی حرام کا تو درکنار شک اور شبہ کا بھی نہیں، یعنی ایک ایک درہم کے اوپر چیک اور بیلنس ہے کہ کہیں ہماری کمائی کے اندر کوئی درہم حرام کا سرایت نہ کر جائے، شامل نہ ہو جائے۔ جب ایسی خوراک بچوں کو کھلائی جائے گی تو پھر بچے وقت کے محدث بنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
امیر المومنین فی الحدیث بنے، تمام محدثین کے امیر المومنین فی الحدیث، تمام فقہا کے سید اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا۔ اس کے اندر جتنے عناصر شامل ہیں، اس کے اندر ایک عنصر یہ بھی ہے کہ ان کے والد نے انہیں حلال کمائی سے ان کی پرورش کی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم، لیکن ایک دور اگر پہلے چلا جائے، یہی حلال حرام کی تمیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے بھی حلال حرام کی تمیز اڑ چکی تھی۔ اس دور کا نام دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ جیسے روپیہ، جیسے آمدن گھر آتی آ جاتی، حلال حرام کی پرواہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر بھی اتنا شعور تھا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنانے کے لیے جو رقم خرچ کی جائے اس کے اندر ایک پائی حرام کی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 1584 نمبر حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سألت النبی عن الجدری، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بیت اللہ کا ایک حصہ باہر ہے، اس پر چھت نہیں ڈالی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیت اللہ یہ جو بنا ہوا ہے اب اس تعمیر پر ہے جس تعمیر پر مشرکین مکہ نے بنایا تھا۔ جب ہمارے نبی محمد کریم کی عمر 35 سال تھی، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، اور عالم برزخ میں، لوح محفوظ میں اور کاغذات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جس وقت ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کا پتلا تھا، اس سے پہلے بھی کاغذات میں آپ نبی تھے، لوح محفوظ میں آپ نبی تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا اور آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج جو سجایا گیا، یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے۔ ابھی 5 سال اس سے قبل جب آپ کی عمر 35 سال ہے، بیت اللہ پرانا ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے، مکہ کے باسیوں نے پروگرام بنایا کہ بیت اللہ کو شہید کر کے از سر نو اسے تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جرأت کر کے بیت اللہ کو شہید کیا۔ ارادہ، نیت خالص اور نیک ہے، لیکن جب بیت اللہ کے بنانے کی باری آئی، ایک شخص جو اس وقت کا کافر ہے، زمانہ جاہلیت ہے، کہنے لگا، فتح الباری کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ نمبر 560 پر یہ عبارت موجود ہے کہ لا تدخلوا فیہ من کسبکم الا الطیب، کہ لوگوں یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر کوئی شخص حرام کی ایک پائی بھی داخل نہ کرے۔ اور کہنے لگا کہ اس کے اندر سود کا پیسہ اور بد کرداری کا پیسہ، کسی شخص کا ظلم ستم کے ساتھ چھینا ہوا، ہتھیایا ہوا، ڈاکہ ڈالا ہوا، چوری کیا ہوا، ظلم ستم سے کمایا ہوا ایک پائی بھی بیت اللہ کی تعمیر کے اندر خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ حلال اور جو بہترین طیب مال ہے اس کو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جمع کرو۔ جب اس مال کو جمع کیا گیا، اتنا جمع نہ ہوا جس سے پورے بیت اللہ کی عمارت کھڑی ہوتی اور اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی، سو انہوں نے بیت اللہ کا شمال کی طرف سے ایک حصہ باہر نکال دیا جس کا نام حتیم ہے۔ اور اللہ کی اس میں حکمت یہ تھی کہ بڑے بڑے لوگ، بادشاہ اور وزراء، انہیں تو بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع میسر ہو سکتا ہے، لیکن عام لوگ
انہیں بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع کب میسر آئے گا؟ لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ان کا خرچہ کم ہو گیا، ایک حصہ باہر رہ گیا، وہ بیت اللہ ہے۔ جو لوگ حتیم میں جا کے دعا کرتے ہیں وہ سمجھے کہ ہم بیت اللہ میں دعا کر رہے ہیں، جو حتیم میں نفل پڑھتے ہیں وہ سمجھے ہم بیت اللہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں یہ کام کرتا کہ بیت اللہ کا دروازہ انہوں نے تقریباً انسان کے قد کے برابر اونچا رکھا ہے، میں زمین کے ساتھ اس کو ملا دیتا اور میں بیت اللہ کے 2 دروازے بناتا اور حتیب جو جگہ باہر ہے اس کی دیوار کو کھڑا کر کے اس کے اوپر بھی چھت ڈال دیتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل اس بات کو ناپسند کریں گے کہ یہ نبی بیت اللہ کو اس نے کھلونا بنا دیا ہے، کبھی گراتا ہے کبھی اس کو تعمیر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت حتیم کو بیت اللہ میں شامل نہ کیا، لیکن بعد میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عائشہ امی سے سنی اور حتیم کو شامل کر دیا اور اسی طرح نبی کی خواہش کے مطابق بنا دیا۔ لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ایسا نہیں تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، حجاج بن یوسف وقت کا گورنر ہے اور شام کے اندر عبد الملک بن مروان وقت کا خلیفہ ہے، اس کے حکم کے ساتھ دوبارہ بیت اللہ کو شہید کر کے اسی بنیادوں پر جن بنیادوں پر مشرکین مکہ نے بنایا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ اور حجر اسود کا قضیہ اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کے اندر قریش کے قبیلوں کے اندر اختلاف ہو گیا، قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی۔ اخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے اور آپ کو وہ امین اور صادق مانتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا تاج آپ کے سر پر نہیں رکھا گیا۔ آپ کے فیصلے کے ساتھ آپ نے حجر اسود کو اٹھایا، ایک چادر میں رکھا، چاروں قبیلوں کے سرداروں نے ایک ایک کونے کو اٹھایا، حجر اسود کی جگہ پر لائے اور آپ نے پکڑ کر اس کی جگہ پر اس کو نصب فرما دیا، جھگڑا بھی ختم کر دیا۔ بیت اللہ کو خود اٹھا کے چادر میں رکھا اور خود اٹھا کے اس کی جگہ پر تنصیب کیا اور مشرکین مکہ کے اندر شروع ہو جانے والی جنگ کو اپنی حکمت عملی کے ساتھ ختم کر دیا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں اس سے استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، جنت کے منکر ہیں، جہنم کے منکر ہیں، سزا عذاب ثواب کے منکر ہیں اور حلال حرام کی تمیز ان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بیت اللہ کی باری آئی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، بیت اللہ کی باری، اللہ کو مانتے ہیں، کعبے کو مانتے ہیں، جنت اور جہنم نہیں مانتے، آخرت نہیں مانتے، قیامت نہیں مانتے، لیکن جب بیت اللہ کی باری آئی ہے انہوں نے اعلان کیا کہ 1 پیسہ بھی حرام کا بیت اللہ کی تعمیر میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم خواہ مسجد کا معاملہ ہو، خواہ کسی نیکی کا معاملہ ہو، خواہ اولاد کی تربیت اور پرورش کا معاملہ ہو، خواہ اپنی خوراک کا معاملہ ہو، ہم اس کے اندر کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے سارے خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 2577 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی
وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، کوئی مسلمان کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم نہ کرے، وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پروردگار ہدایت دوں، فاستہدونی اہدیکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جب تلک اللہ ہدایت نہ دے اتنی دیر تک ہدایت نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ جب تلک اللہ نہ کھلائے کوئی نہیں کھلا سکتا، ناک کے راستے سے بھی خوراک اندر نہیں جا سکتی جب تک اللہ کا آرڈر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عارن الا من کسوت، اے میرے بندو تم سارے ننگے اور برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہنا دوں، فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن بھی گناہ کرتے ہو، تم رات کو بھی گناہ کرتے ہو، دن کو بھی سیاہیاں کرتے ہو رات کو بھی سیاہیاں کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا میں پروردگار ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے دنیا جہان کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے کافروں، اے ایمان والوں، اے مشرکوں، اے اپنوں، اے بیگانوں، تم سارے مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو، میری سلطنت، میری جبروت، میری ہیبت، میری ملکوت اتنی زبردست ہے تم سارے مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو انکم لن تبلغوا نفی فتنفعونی، تم سارے مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اے انسانوں، اے جنوں، اے پہلو، اے بعد والو، تم سارے کے سارے ایک متقی ترین شخص کے دل پر جمع ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، نافرمانی معصیت ختم ہو جائے، تم سارے کے سارے متقی ترین بن جاؤ، انبیاء کا دل تمہارے دل بن جائیں، اس کے باوجود ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت اتنی زبردست اور مضبوط اور متین ہے تم میری بادشاہت کے اندر ایک ذرہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اے انسانوں، اے جنوں، اے پہلو، اے بعد والو، اگر تم سارے کے سارے فاسق، فاجر، کافر، اکفر بن جاؤ، سب سے بڑا جو دنیا میں فرعون ہے، اگر سارے انسان اور سارے جن اول سے لے کر آخر سارے کے سارے فرعون بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں ما ناقص ذالک من ملکی شیئا، تمہارا کفر اور تمہارا فجور وہ میری بادشاہت کے اندر کسی بات کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اور آئیے یاد رکھیے روزی رساں اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے اگر اللہ نہ چاہے ایک شخص دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی حرام کے پیچھے مارا پھرتا رہے، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے وہ لاکھ پتی نہیں بن سکتا، کروڑ پتی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ 2 وقت کی سہولت آرام کی روٹی اسے میسر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہر حلال کمانے والا کنگال اور فقیر نہیں ہوتا، اور ہر حرام کمانے والا لاکھ کروڑ ارب پتی نہیں ہوتا۔
کتنے حرام کمانے والے آپ کو نظر آئیں گے جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور کتنے حلال کمانے والے بھی کروڑ ارب پتی دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جب فوت ہوئے ہیں عبد الرحمن بن عوف تاجر ہیں، زندگی کے اندر کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سودے میں دھوکہ نہیں دیا۔ وہ عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے ہیں 32 لاکھ دینار کی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، 4 بیویاں ہیں، 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیویوں کو 42.5 من سونا 4 بیویوں کو جائیداد کے طور پر ملا ہے، لیکن تجارت میں زندگی کے اندر حضرت عبد الرحمن عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میں نے ایک دن کیلکولیٹر کے اوپر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی 32 لاکھ دینار کا حساب کرنا چاہا کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی 32 لاکھ دینار پاکستانی کرنسی میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے کتنی اماؤنٹ بنتی ہے۔ کیلکولیٹر نے ساتھ چھوڑ دیا کہ میں اس فگر تک نہیں پہنچ سکتا کہ پاکستانی کرنسی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پراپرٹی کتنی بنتی ہے، اور 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی 4 بیویاں ہیں، جب فوت ہوئے ایک بیوی کو 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اماؤنٹ کے مطابق ان کو میراث ملی ہے۔ حضرات، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر حلال کمانے والا ضروری نہیں وہ کنگال ہو، لیکن یاد رکھیے جہاں اللہ رکھے وہاں ہی انسان کو مطمئن اور خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر اللہ لاکھ پتی کر دے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر 2 وقت کی روٹی میسر ہو صبر کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کل قیامت کو نکلے گا کہ جب امیر لوگ حساب کتاب کی لائن اور قطار میں لگے ہوں گے، غریبوں کے لیے اعلان ہو جائے گا، اے میرے فرما بردارو، اے مہاجرین اور اے فقراء اور مساکین، تم دنیا میں دین پر قائم رہے اور لوگ کروڑ پتی ارب پتی بنے، تمہیں میں نے دنیا میں رزق نہیں دیا، لیکن آج آدھا دن پہلے جنت میں پہنچ جاؤ، اور وہ آدھا دن 500 سال کا دن ہے۔ آج آدھا دن پہلے جنت کے اندر پہنچ جاؤ۔ حضرات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے انسانوں، اے جنوں، اے پہلو، اے بعد والو، اگر تم سارے کے سارے ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو جاؤ، فسالونی فآتیت کل انسان مسالاتا، اگر سارے کے سارے تم مجھ سے مانگنا شروع کر دو، سارے انسان، سارے جن، اول سے لے کر آخر، تم اپنی تمنائیں، آرزویں، خواہشات اور تمنیات ساری کی ساری اللہ کے سامنے ظاہر کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق، ان کے سوال خواہش کے مطابق میں سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں سارے انسانوں کو دے دوں، سارے جنوں کو دے دوں، سب کو ان کی خواہشات پوری کر دوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا جائے وہ کون سی چیز چھوڑیں گے؟ لیکن اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں۔ ہمیں اس رحمان اور رحیم اور وہاب
اور قدیر اور قادر سے مانگنا چاہیے، اور جہاں وہ رکھے وہاں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت وہ بھی آیا ہے، مسجد نبوی ہے، درم و دینار کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ مسجد نبوی میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک اٹھ کے اپنے گھر نہیں جاتے جب تک صحابہ کرام کو گٹھڑیاں بندھوا کر ان کے کندھوں پہ رکھا کر ان کو گھر نہیں بھیجتے، مسجد نبوی کے ڈھیروں کو خالی نہیں کرتے، اتنی دیر تک پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ گھر نہیں جاتے۔ ایک وقت وہ بھی ہے جب مکہ مکرمہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ بکریاں، آپ کو شاید پتا ہو، ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا پرانے دور کے اندر، زمینیں اس وقت کاشت کے قابل نہیں تھیں کہ ایک چرواہا سب لوگوں کی بھینسیں اور گائیاں لے کر 2-4 افراد چراتے اور سب لوگ ان کو مزدوری دیتے۔ چرواہے مزدوری کے اوپر لوگوں کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بچپن کے اندر جب آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ لوگوں کی بکریاں چراتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، چند کی رات آپ کو معاوضہ ملتا، ان کی رات پر آپ گزارا کرتے۔ میں نے اس بات پہ سوچا، مجھے یہ سمجھ آئی، اے پروردگار عالم، ایک طرف تیرے خزانے اتنے وسیع ہیں، ساری دنیا کو دے دے، تیرے خزانوں میں ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے جو کمی آتی ہے اتنی کمی نہیں آتی۔ ایک طرف در یتیم ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، بکریاں چرا کر چند کی رات لے کے گزارا کر رہا ہے، حکمت کیا ہے؟ واللہ عالم۔ مجھے یہ سمجھ آئی، اللہ رب العالمین نے ابو طالب آپ کا چچا کفر پر خاتمہ ہوا ہے، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کے حضرت ابو طالب جو ہیں، ابو طالب کے ٹکڑوں پر نبی کی پرورش ہو۔ اللہ نے نبی کو خود روزگار دیا، اور شاید یہ حکمت بھی ہو قیامت تک آنے والی لیبر ونگ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا ہے۔ لوگوں، اگر حلال کی خاطر تمہیں بکریاں چرا کر گزارا کرنا پڑے، اگر حلال کی خاطر تمہیں ریڑی لگا کے گزارا کرنا پڑے، اگر حلال کی خاطر تمہیں فروٹ بیچ کر گزارا کرنا پڑے، اگر حلال کی خاطر تم 500 روپے کی دہاڑی لگا کر گزارا کرے، نبی کا اسوہ میں نے بنا دیا ہے۔ اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے نبی کو نمونہ اور ماڈل بنانا تھا، بادشاہوں کے لیے، وزیروں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، تاجروں کے لیے، کسانوں کے لیے، لیبر ونگ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنانا تھا، ورنہ اس کے خزانے اس قدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو شئتو لاجر اللہ مائی جبال الذهب والفضہ، سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر میں چاہتا اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ اگر میں چاہتا اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ میرا نبی طائف میں جا رہا ہے، سونے کا پہاڑ ساتھ جا رہا ہوتا۔ میرا نبی مینا میں دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے، سونے اور چاندی کے پہاڑ نبی کے ساتھ جا رہے ہوتے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا، دنیا میرا مطمع نظر نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں تو کروڑوں آئے ہیں، آپ نے صحابہ پہ لٹا دیے، خود خالی ہاتھ۔ اس دور میں جب میرے نبی کے پاس جزیہ بھی آ رہا ہے، ٹیکس بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی آ رہا ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، مال فے بھی آ رہا ہے، صحابہ کرام کروڑوں میں پہنچ گئے ہیں، لیکن میرے نبی کی اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ آپ کی بیویوں کے پاس پیغام جاتا ہے کہ گھر میں روٹی کا سامان ہے، 8 بیویوں سے پیغام واپس آتا ہے کہ ہمارے پاس پانی موجود ہے، کھجور موجود ہے، کھانے کے لیے آٹا اور روٹی نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مال آیا نہیں ہے، کروڑوں آیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ایک بیوی کو سالانہ خرچ 80 وسق کھجور دے دیتے تھے، جو الگ دیتے، لیکن وہ بھی نبی کے گھر تربیت پانے والی ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیتی، اور گھر کی حالت یہ رہ جاتی کہ مہمان کے لیے کھانا دینے کے لیے کھانا نہ ہوتا۔ ایک دن ایک شخص آیا، صبح سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، جب ظہر کا وقت ہوا، کھانے کا وقت ہوا، گھر کے اندر پیغام گیا کہ مہمان ہے، کوئی کھانا مل جائے۔ سب بیویوں کی طرف سے پیغام آیا، کھجور موجود ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود نہیں ہے۔ وہ بدو، وہ بادیہ نشی کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی شہری نہیں ہیں، اگر روٹی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کھجور کے ساتھ بھی گزارا کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دھویا، اس بادیہ نشی کو بھی پلایا، ساری بیویوں کو بھی پلایا۔ اللہ نے مجھ ذاتی طور پر دودھ کو زیادہ کر دیا، اور دودھ بکری کا پلا کر اور کھجوریں کھلا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے۔ حضرات، اللہ نے اپنے نبی کو فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، کمزوروں اور غریبوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنانا ہے کہ اے مساکین اور فقراء اور غریبوں، پریشان نہیں ہونا، تمہارا نبی بھی دنیا میں فقر کی زندگی اور مسکنت کی زندگی گزار کر گیا ہے، اور یہ زندگی عالی شان زندگی ہے۔ اگر اللہ دے اسے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، دنیا میں بھی اللہ عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، دنیا میں بھی ہر بھلائی خیر دے، مال دے، دولت دے، شہرت دے، عزت دے، سٹیٹس دے، آخرت میں بھی دے۔ ہمیں یہ حکم ہے دعا مانگنے کا، لیکن اس کی فیصلے اس کی مرضی پر ہے۔ اگر ملے تو الحمدللہ شکر کرنا چاہیے، کم ملے تو صبر کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن یہ غربت، یہ مسکنت اور یہ فقیری کام آئے گی کہ آدھا دن 500 سال غربا اور فقیر لوگ پہلے جنت میں جا کے آرام کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہر انسان کے لیے رزق مقرر ہے، طلب انسان پر ہے۔ ایک راستہ حلال کا، دوسرا راستہ حرام کا ہے۔ انسان کو مل کر وہی رہے گا جو لکھا ہوا ہے، لیکن انسان کو حکم یہ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ اور حلال جگہ کے اوپر خرچ کرو۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، کل قیامت کے دن آدم کا بیٹا اپنے قدم اٹھا کے آگے نہیں رکھ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ 2 سوال عمر کے بارے میں، ایک ساری زندگی کے بارے میں، اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں۔ 2 سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور 5واں سوال جو ہے انسان کے علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ حلال حرام اور پاکستان میں کاروبار، تجارت اور جتنے بھی سلسلے ہیں موٹے موٹے ان کے اوپر بات ہوگی، لیکن کم از کم ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سود حرام ہے۔ کتے کی خرید و فروخت یہ مسئلہ سمجھ لیں، سوائے شکاری کتے کی خرید و فروخت حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، رشوت حرام ہے،
اور ڈاکہ حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ جتنے راستے ہیں یہ حرام کے راستے ہیں۔ لعن اللہ الراشیہ والمرتشیہ والرائش بینہما، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور دونوں کا معاملہ طے کروانے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ چور مرد ہو، چور عورت ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کی کمائی حرام کی کمائی ہے، ڈاکے کی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ اور حضرات، یہ دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچنا حرام کی کمائی ہے۔ کسی بھی چیز میں، شہد میں ملاوٹ ہو، دودھ میں ملاوٹ ہو، کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنا یہ حرام کی کمائی ہے۔ اور چیز کو اصل بتا کے نقل چیز فروخت کرنا یہ حرام کی کمائی ہے۔ چیز کے عیب کو چھپا لینا اور اگلے کو دھوکہ دینا حرام کی کمائی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے نفع کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا ہے۔ عروہ بارکی کو پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بارکی کو دے کر بھیجا کہ جاؤ ایک بکری خرید کر کے لاؤ۔ عروہ بارکی گئے، 1 دینار کی ایک بکری خریدی، اسی مارکیٹ کے اندر 2 دینار کی بکری بیچی، پھر 1 دینار کی بکری خرید کر اور 1 دینار گھر واپس لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رقم دی ہے وہ رقم بھی لے آئے اور بکری خرید کر بھی لے آئے، گویا دینار کی خرید کر 2 دینار کی بیچی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ اگر حلال طریقے سے ہو، اپنی چیز جو ہے وہی بتاتے ہو کہ فلاں کمپنی ہے، یہ نہیں کہ اوپر جو ہے کور اور ہے، نیچے اور ہے، اندر سے اور ہے، باہر سے اور ہے۔ چیز چائنا کی ہے، جاپان کی کر کے بیچتے ہو، 1 روپیہ بھی کماؤ گے تو حرام ہے۔ اور اگر چیز چائنا کی ہے، چائنا بتا کے، اس کی کوالٹیز بتا کے اگر 100% بھی نفع لے سکتے ہو تو شریعت نے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، لوگوں کی خیر خواہی الگ بات ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور لوگوں کی خیر خواہی کی۔ اپنے غلام کو بھیجا، گھوڑا خرید کر کے لے آیا، 300 درہم کا گھوڑا خریدا ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سواری کی، غلام کو کہنے لگے یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں، بہت مہنگا ہے۔ مالک کے پاس پہنچے اور اس کو درہم دیتے رہے، جو 300 درہم کا غلام رضامندی کے ساتھ خرید کر لایا ہے، جریر بن عبداللہ بجلی اس کو درہم دیتے رہے، حتیٰ کہ 800 درہم دیا کہ تیرا گھوڑا 800 درہم کا ہے، 300 کا نہیں ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اور تیری خیر خواہی یہ ہے کہ میں جتنے کا گھوڑا ہے اتنے پیسے دوں۔ اس لیے خریدنے کے اندر نرمی کرنا، بیچنے میں اندر نرمی کرنا، ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے۔ خریدنے میں بھی نرمی کرنی چاہیے، بیچنے کے اندر بھی نرمی کرنی چاہیے۔ باقی شریعت نے پرافٹ اور نفع یہ مقرر نہیں کیا ہے۔ جھوٹ بول کر 10% لے لو حرام ہے، سچ بول کر 100% لے لو حلال ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ہمیں، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سارا دن، بعض لوگ حلال کما کر لاتے ہیں اور ذمہ دار کیا کرتے ہیں کہ موٹر کی جو اس کا یونٹ ہے وہ کم کروا کے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر کے، حرام کا ارتکاب کر کے ساری حلال کی کمائی کو حرام کر لیتے ہیں۔ گھروں میں لگے ہوئے میٹر ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب کسی میٹر ریڈر سے طے کر کے کچھ اس کو رشوت دے کر ہم جو ہے زیادہ بل تھوڑا کروا لیتے ہیں۔ یہ سارے حرام کے طریقے ہیں۔ یاد رکھو، حرام میں برکت نہیں ہے، لاکھوں بھی ہو تباہ ہو جاتا ہے۔ حلال میں برکت ہے، تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آخری 1-2 باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ درخواست یہ ہے کہ ہم ایک ایک لقمے کو دیکھیں، ایک ایک گلاس مشروب کو دیکھیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ مسافر، لمبا سفر اور بال غبار آلود ہیں، اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ، یا ربی یا ربی
اے میرے परवरदिगार, اے मेरे परवरदिगार. हाथ उठा के दुआएं कर रहा है, लेकिन आसमान से आवाज आती है वमतामुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन और वमलबसुहु हरामुन वगुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक. सही मुस्लिम की हदीस है. मेरे नबी ने कहा कई लोग लंबे दूर दराज के सफर करते हैं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन ये शख्स हाथ उठा के आसमान की तरफ दुआ करता है या रब्बी, लेकिन आसमान से आवाज आती है तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा लिबास हराम का, तेरी ग़िज़ा हराम की है, तेरा ये फूला हुआ बड़ा हुआ गोश्त हराम से है. फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक. तेरी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? आज हरम हो, मक्का हो, मदीना हो, एक एक मस्जिद के अंदर लाखों लोग बैठकर दुआएं हो रही हैं, लेकिन आज मुसलमानों की दुआएं कोई काम नहीं कर रही. क्यों? बेशुमार अनासर हैं. उनमें एक अंसर ये भी है हमारी रोजी हराम की है, अकीदे के अंदर शिरक है, अमल के अंदर बिदत है, रोजी हराम है और जुबान के ऊपर झूठ है, और बेशुमार बुराइयों की वजह से आज हरम में उठे हुए हाथों की लाज अल्लाह नहीं रखता. क्यों? बेशुमार बुराइयां और जराइम उम्मत मुसलमान के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं कि जिनके अंदर ये सिफात मौजूद हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता. मोहतरम बुजुर्गो भाइयों, हमारे लिए सलफ सालेहीन पहले मुसलमानों के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, 2059 नंबर हदीस मौजूद है. हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम है, गुलाम को छोड़ा हुआ है कि मेहनत मजदूरी करके तो मुझे खराज देगा. ये गुलाम खराज लेकर आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए हलाल है, शरीयत ने जायज करार दिया है. एक दिन ऐसा हुआ, वो एक खाना लेकर आया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खा लिया. खाने के बाद वो कहने लगा अबू बकर आपको पता है ये खाना मैं कहां से लाया हूं? अबू बकर ने कहा नहीं. फरमाया एक बंदे को मैंने कहानत की थी मुस्तकबिल के बारे में, मैंने कुछ बातें कही थी, ऐसा होगा फला होगा फला होगा, मैंने तुक्का लगाया था, आज वो कहानत पूरी हो गई, उस शख्स ने मुझे ये खुराक दी है. और कहानत हराम है, काहिन के पास जाना हराम है. जो काहिन के पास, अर्राफ के पास, चोरियां बताने वाले के पास जाता है, जाकर सवाल करता है, उसकी तस्दीक करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती. मेरे ऊपर उतरने वाली शरीयत का उसने कुफर कर दिया है. जो ऐसे नजूमी और काहिन और अर्राफ उनके पास जाता है, इसने कहानत की है. अबू बकर सिद्दीक परेशान हुए कि कहानत का पैसा और उसकी खुराक अबू बकर के पेट अंतड़ियों में चली गई है. अपनी उंगली को मुंह में डाला और सारे पेट के अंदर जो कुछ था उसको कह कर दिया कि हराम का पैसा, कहानत का पैसा, उसकी खुराक अबू बकर के मुंह में नहीं जाती, जा सकती है, और अगर लाइल्मी की वजह से गई है, उंगली मुंह में डालकर कह कर दी है. मुसलमानों का दूसरा खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास दूध आया है. अब हजरत उमर फारूक ने दूध पिया और दूध पीने के बाद पूछा भाई ये दूध कहां से लेकर आए हो? बड़ा लजीज है. आने वाला कहता है मैं फुला जगह से गुजरा, वहां एक चश्मा था, ऊंटों को पानी पिलाया जा रहा था. वो ऊंट कौन से थे? ज़कात के ऊंट थे, ज़कात के ऊंट. और ज़कात के ऊंटों का दूध धोकर उन्होंने मेरे बर्तन के अंदर डाल दिया, मैंने लाकर आपको दिया है. हजरत उमर फारूक को पता चला कि ज़कात के ऊंटों का दूध, आज हजरात जरा आप देहातों में आने वाली ज़कात कहीं ऐसा ना हो कि अमीर हड़प कर लें, गरीबों तक ना पहुंचे. ये हराम है अमीरों के ऊपर, हलाल है फकीरों मिस्कीनों के लिए. लिहाजा जिनके पास ज़कात आती है उन्हें एक एक पाई गुरबा तक पहुंचाना चाहिए. उमर फारूक के पेट में सदके ज़कात के ऊंटों का दूध ला इल्मी में गया है. उंगली डालकर उमर फारूक ने कह कर दी है और पेट में जो कुछ था निकाल दिया कि अबू बकर उमर के पेट में हराम नहीं जा सकता. हजरात ये लोग हमारे लिए उस्वा और नमूना है. अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी तौफीक दे कि हम एक एक पैसा, एक एक रियाल, डॉलर, यन, पाउंड जो है हलाल का कमाएं और हलाल जगह पर खर्च करें. वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह. सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन.